آج 27 جمادی الثانی آخری جمعہ کے دن ایک لونگ کے دانے پر سورہ کوثر اس طرح پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو، اگلے جمعہ تک 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 جمادی الثانی جمعہ کے دن کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو کہتے ہیں ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج 1 لونگ کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے پرس میں رکھ لو۔ رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس حفاظت سے رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس جمعہ کی قدر کی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور اگر آپ نے آج یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 1 سال اور غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں گزار سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آج تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ دوست رشتہ داریاں کبھی مشکل میں کام نہیں آتے، کام آتی ہے تو اللہ کی ذات آتی ہے، پھر کیوں نہ آج اللہ کی ذات سے مانگا جائے۔ جب کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں کسی خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو جمادی الثانی کی 27 تاریخ 1 لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس وظیفے کی تفسیر یہ ہے کہ جو مجھے پسند ہے کہ یہ چند مہینے نہیں بلکہ پورے سال کا فائدہ دیتا ہے، بس 1 لونگ کے دانے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جمادی الثانی کی 27 تاریخ آخری جمعہ بڑا دن، بڑا مبارک دن ہے۔ جمادی الثانی کے آخری جمعے نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ 1 لونگ کا دانہ ہر گھر میں موجود ہے، گرم مسالے میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لونگ کا دانہ موجود نہیں تو آپ کسی سے بھی لے کر 1 لونگ کا دانہ جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، ثابت ہو، صاف ستھرا ہو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے اور بتائے گئے طریقے سے عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ لونگ کا دانہ اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ اس لونگ کے دانے پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، آپ کے دوست یار رشتہ دار کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، تو جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 1 لونگ کا دانہ کافی ہے۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 1 لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک ایسی دعا ہے جو عرش الہی پر جاتی ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے۔ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر کیوں نہ آج اپنے رب کے سامنے
اپنا فیصلہ کروانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے نیت کریں۔ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آپ اللہ والوں کے طریقے سے نیت کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ والے جب وظیفہ پڑھتے تو کس طرح نیت کرتے، ان کی نیت کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ وہ نیت اس طرح کرتے تھے، اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کرتے۔ آپ نے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکارنا ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طاؤس تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں طاؤس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، طاؤس اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، ہر نام کی اپنی خیر و برکت ہے، لیکن جب کوئی بندہ لونگ کے ایک دانے پر اللہ کا صفاتی نام یا فتاحو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تنگ دستیاں ہٹا دیتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاحو رب کعبہ کا وہ نام مبارک ہے جسے پڑھ کر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس رب کی جو بندہ اس نام کو پڑھے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ قسم اللہ کی ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ آپ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو، یا فتاحو، اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران آپ رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ آج اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ آج یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے 11 بار یا فتاحو پڑھ کر لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رزق اور دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو آتی ہے، پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ لونگ کے دانے پر یہ صورت پڑھنے والا رب سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ رب کعبہ سے رزق مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، وسیلے دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، حج و عمروں پر چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت وہ ہے کہ جب رب دینے کو تیار ہے بندہ لاپرواہی کر جاتا ہے۔ آج جماعت الثانی کے 27 تاریخ آخری جمعہ کے دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ آج پورا دن اللہ کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے۔ آج اس وظیفے کو کسی صورت پر چھوڑیے گا، کیونکہ آج اللہ کی ذات دربار لگائے بیٹھی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار جسے روزگار عطا کروں، بے اولاد جسے اولاد کروں۔ یہ قرآن صورت اللہ کے حبیب پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا جو اللہ کے حبیب کی مشکلات کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ کی اور میری مشکلات اللہ کے حبیب سے زیادہ ہیں۔ جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن لونگ کے دانے پر سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اتنی برکتیں، اتنی کثرتیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ پورا سال آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ پورا سال رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ کریم جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ یہ کلام بھی رب کا، مانگنا بھی رب سے، دینا بھی رب نے، تو پھر کیوں نہ اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھ رہی ہوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کریم سے مانگتے جائیں، میرا اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ آخری نمبر پر 70 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا پسندیدہ وظیفہ ہے۔
ایک ایسا وظیفہ جس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھتے ہی اللہ کی عصمت کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں کہ آپ ارب سے 1,00,000 مانگتے ہیں، اللہ اپنی عصمت کے مطابق 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 1 کروڑ مانگتے ہیں، 70 کروڑ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن 1 لونگ کے دانے پر یہ اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اس عمل کتنے فیض و برکات ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیے جاتے ہیں، اس گھر میں اللہ کے نوری ملائکہ غیبی مدد کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی موجود ہے، اللہ کی تعریف موجود ہے۔ اس کلمے کے اتنے معجزات ہیں کہ اتنے کمالات ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے، تیسرا کلمہ جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں لونگ کے دانے پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ مکمل پڑھ کر ایک بار ہو گیا۔ تیسرے کلمے کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج تیسرا کلمہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مارنی ہے، پھر آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفے میں آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں جسے پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا غنی کرنا یہ ہے کہ جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی خواہشات پوری کروں۔ آپ فقیری سے بادشاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی غربت سے نجات چاہتے ہیں، تو لونگ کے دانے پر یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن انہیں پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، انہیں پڑھنے والا اللہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا مغنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں کو پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانے پر پھونک مار کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی لونگ کے دانے پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں۔ اب یہ غیبی مدد والا لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس موجود رہے گا، ہر مشکل، تنگ دستی، پریشانی، مصیبت، بیماری اللہ کی غیبی مدد سے آپ کے ساتھ شامل رہے گی۔ اگر لونگ کا دانہ آپ سے گم ہو گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جمادی الثانی کے آخری جمعہ کے دن کا خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو پڑھ کر مانگیں گے، اللہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ تاثیر و طاقت ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کی ہے، اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم رہیں، کیوں الجھن پریشانیوں کا شکار ہوں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور وظیفے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔